اہم ترین خبر دیں کراچی سے، نیو سبزی منڈی میں آگ لگی ہے۔ آگ نے کئی دکانوں کو اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے۔ ریسکیو حکام یہ بتا رہے ہیں فائر بریگیڈ کی ایک گاڑی آگ بجھانے میں مصروف ہے۔ اب آپ کو براہ راست یہ چلیں، فاروق ستار اس وقت میڈیا سے گفتگو ہمارے پاس ایکسپیرینس ہے۔ بولٹن مارکیٹ نظر آتش زنی کا واقعہ ہوا تھا، شوکت ترین صاحب پیپلز پارٹی کے وزیر خزانہ تھے۔ ہم نے ایک بہترین وہاں پر ایک جو نقصان کے ازالے کا پیکج 3 ارب کا دے کے ایک ایک تاجر اور دکاندار کو نہ سے مطمئن کیا، اس کا جو سامان جلا تھا اسے ازالہ کیا، اس کا نقصان پورا کیا، اس کی دکان، اس کی مارکیٹ کو بنایا، ریپیئر کیا اور دوبارہ وہاں کاروبار شروع ہوا۔ مجھے بتائیے کیا آباد کو بلا کے وزیر اعلیٰ صاحب نے یا مرتضیٰ وہاب نے بلا کے آباد کے ساتھ بیٹھ کر کوئی میٹنگ کی؟ ساری بینکوں کے کنسورشیم کو بلا کے کوئی میٹنگ کی کہ بھئی یہ کیسے بنے گا؟ کوئی ایس بی سی اے کے جو آپ کے انجینئرز ہیں ان کو بلا کے کہ یہ کتنی مخدوش ہے گی، گرنے کے بعد کیسے بنے گی، اس کی کوئی آپ نے اس وقت تو آپ کو وہ میٹنگ کرنی چاہیے، اور آپ 24 گھنٹے کے بعد پہنچ رہے ہیں۔ آپ کو اگر کامران ٹیسوری گورنر سندھ وہاں پوری رات نہ رکتے تو قوم کار کو، کمانڈر کراچی نیوی کو رات کو 1:30 بجے شاید کوئی اور نہیں اٹھا سکتا تھا۔ انہوں نے انہیں جگایا اور ان سے کہا کہ یہ التجا ہے ہماری کہ گل پلازا کو بچائیں، تو رات کو جو 20 لوگ جو ہے وہ زندہ باہر آئے، وہ اس حصے کی آگ بجھی تو وہ لوگ باہر آئے۔ کے پی ٹی کے باؤزرز آئے، کے پی ٹی کی سنورگل آئی، نیوی کی سنورگل آئی، نیوی کی سنورگل کے ساتھ فوم آیا۔ صرف پانی سے یہ آگ نہیں بجھتی اسپیکر صاحب، یہ آگ اب گل پلازا میں نہیں، ہمارے دلوں میں ہے، کراچی کے ہر شہری کے دل میں ہے، اور یہ دل سے نکلی۔ ابھی یہ آگ کراچی کے علاقوں میں نظر نہیں آ رہی ہے، لیکن یہ کراچی کے چپے چپے میں لگی ہوئی ہے۔ اگر آپ کی بینائی ہے، آپ کی بصیرت ہے تو آپ دیکھیں گے، اگر آپ کی چشم بینا نہیں ہے تو آپ نہیں دیکھیں گے، اور اللہ نہ کرے وی اگین بی کاٹ انویئرز، پھر ایک حادثہ ہوگا، پھر اچانک جو ہے وہ وقت کرتا ہے پرورش برسوں، حادثہ ایک دم نہیں ہوتا۔ کسی پہ ڈال دیں۔ گزشتہ 18 سالوں سے بلا شرکت غیر حکمرانی ایک پارٹی کے پاس ہے، جس کے پاس کراچی کا مینڈیٹ نہیں، دہی سندھ کا مینڈیٹ ہے، پھر بھی ہر شہری کی تقدیر کا فیصلہ وہ کر رہے ہیں۔ یہ کیسی جمہوریت ہے؟ یہ کیسی ڈیموکریسی اسپیکر صاحب؟ کسی شہر کو کالونی بنایا جائے، یہ جنگل سے بھی بدترین حالات ہیں۔ ایس او ایس کال ہے، اس کا نوٹس لیں، گل پلازا کی آگ بجھائیں، تحقیقات کریں، اعلیٰ سطحی جوڈیشل تحقیقاتی کمیشن بنائے، تنظیم انجمنوں، تاجر انجمنوں کے ساتھ بیٹھ کے ایس او پیز بنائے، اپنی اسٹینڈنگ کمیٹیوں کو فعال بنائے، پیکج کا مناسب انتظام کریں، اور کراچی چیمبر آف کامرس کو، تنظیموں کو بورڈ پر لے کر جو ریپیئر کا کام ہے، دوبارہ مارکیٹ کو بنانے کا، عمارت کو، اور جو نقصان کا ازالہ کر رہا ہے، اس کے لیے کراچی چیمبر آف کامرس اور جو متعلقہ یہ جو تنظیم ہے ان کو جو ہے اپنے ساتھ ملائیں۔ سول ڈیفنس کے محکمے کو فعال کرے، کہاں پر ہے؟ ریسکیو کے لیے کوئی سول ڈیفنس کا محکمہ نہیں ہے، اسے فعال کریں اسپیکر صاحب۔ اس کے لیے جو ہے آپ اپنی کوششیں کریں، سو موٹو نوٹس لے۔ اس میں ہمیں یہ موو کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ مجھے اچھا لگتا اگر یہ بحث یہاں شروع ہوتی، ہم آتے اور ہم اس میں حصہ لیتے، لیکن بہرحال دیر آئے درست آئے، اللہ کرے اب ہم کراچی کو اپنی قومی پالیسیوں میں ترجیح دیں۔ وہ واحد قومی شہر ہے، کراچی بچے گا تو پاکستان بچے گا۔ پہلے یہ تھا کراچی چلتا ہے تو پاکستان چلتا ہے، اب یہ ہے کہ کراچی بچے گا تو پاکستان بچے گا۔ کراچی بچاؤ مہم ایم کیو ایم نے خالد مقبول صدیقی بھائی کی سربراہی میں ہم نے شروع کی ہے۔ ہم اس کے لیے گلی گلی محلے میں لے جا رہے ہیں، سیاسی جماعتوں سے مل رہے ہیں، مذہبی جماعتوں سے مل رہے ہیں، اسٹیک ہولڈرز، مختلف شعبوں کے لوگوں سے ملاقات ہم کر رہے ہیں، تاکہ یہ آواز بلند ہو کہ آواز اٹھاؤ کراچی بچاؤ، آواز اٹھاؤ کراچی بچاؤ، آواز اٹھاؤ، آواز اٹھاؤ، آواز اٹھاؤ۔ تو یہ نعرہ گلی گلی میں گونج رہا ہے۔ اس سے پہلے کہ یہ آگ ہر گلی تک چلی جائے، بشرا زیدی کے واقعے کو یاد رکھیں 85 میں، پھر ایک قومی کمیشن بنا تھا، آزاد کشمیر میں 10,000 لوگ بیٹھے تھے،
تو پوری وفاقی کابینہ وہاں جا کے سڑک پر بیٹھ گئی ان کے ساتھ، ان کا ایک ایک مطالبہ تسلیم کیا کہ آپ کراچی کو بھی دھکیلنا چاہتے ہیں اس نہج پر، تو وہاں 10,000 نہیں 10 لاکھ لوگ بیٹھیں گے پھر شاہراہ فیصل پر۔ اسپیکر صاحب لاوا پکڑا، اور یہ میں نہیں کہہ رہا، جب ہم پرائم منسٹر صاحب سے ملے تھے پچھلی مرتبہ تو آپ کی حکومت کے اپنے وزیر احسن اقبال نے کہا یہ ساری باتیں صحیح کر رہے ہیں، اور میں آپ کو انتباہ دیتا ہوں، احسن اقبال صاحب نے کہا کہ وزیر اعظم صاحب لاوا پکڑا ہے، پھٹا تو ہم سب irrelevant ہو جائیں گے۔ آپ کو بتاتے ہیں فیلڈ مارشل عاصم منیر کا نیشنل پولیس اکیڈمی اسلام آباد کا دورہ۔ ISPR کے مطابق فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کو گارڈ آف آنر بھی پیش کیا گیا۔ فیلڈ مارشل کی پولیس افسران سے ملاقات، تربیتی اقدامات کا جائزہ بھی اس موقع پر دیکھنے کو ملا ہے۔ تو فیلڈ مارشل عاصم منیر کا نیشنل پولیس اکیڈمی اسلام آباد کا دورہ۔ ISPR کے مطابق فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کو گارڈ آف آنر پیش کیا گیا۔ فیلڈ مارشل کی پولیس افسران سے ملاقات ہوئی، تربیتی اقدامات کا انہوں نے بخوبی طور پر جائزہ لیا۔ اہم دورہ فیلڈ مارشل عاصم منیر کا نیشنل پولیس اکیڈمی اسلام آباد کا یہ دورہ تھا۔ پاکستان پولیس فورس زندہ باد، پاکستان آرمڈ فورسز اینڈ لا انفورسمنٹ ایجنسیز آل پائندہ باد، اینڈ پاکستان ہمیشہ زندہ باد۔ پاکستان پولیس فورس زندہ باد، پاکستان آرمڈ فورسز اینڈ لا انفورسمنٹ ایجنسیز آل پائندہ باد، اینڈ پاکستان ہمیشہ زندہ باد۔ اور یہاں پر اہم خبر آپ کو دیں، فیلڈ مارشل عاصم منیر کا نیشنل پولیس اکیڈمی اسلام آباد کا دورہ۔ ISPR کی جانب سے یہ بتایا گیا فیلڈ مارشل عاصم منیر کو گارڈ آف آنر پیش کیا گیا۔ فیلڈ مارشل کی پولیس افسران سے ملاقات، تربیتی اقدامات کا جائزہ لیا گیا۔ فیلڈ مارشل نے پولیس شہداء کی یادگار پر پھولوں کی چادر چڑھائی، فاتح خوانی کی۔ عوام دوست اور پیشہ ور پولیس اندرونی سلامتی کے لیے ناگزیر ہیں۔ فیلڈ مارشل کا پاک فوج کی جانب سے پولیس کے ساتھ مکمل تعاون جاری رکھنے کے عزم کا اعادہ۔ فیلڈ مارشل کو شیلڈ پروگرام اور پولیس کی جدید تربیتی اسکیموں پر بریفنگ دی گئی۔ سینئر پولیس قیادت کی پولیسنگ کے معیار مزید بہتر بنانے کے عزم کا اظہار کیا گیا ہے۔ اسی پر بات کریں گے، ہمیں جوائن کیا ہے نمائندہ خصوصی سما سمیرہ خان نے۔ جی سمیرہ، اس دورے کے حوالے سے بتائیے گا۔ جی بالکل، دورے کے موقع پر وفاقی وزیر داخلہ اور وزیر مملکت برائے داخلہ بھی موجود تھے۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی آمد پر نیشنل پولیس اکیڈمی کے کمانڈانٹ نے ان کا استقبال کیا اور پولیس کے ہی دستے نے ان کو گارڈ آف آنر بھی پیش کیا۔ فیلڈ مارشل نے پولیس شہداء کی یادگار پر پھول چڑھائے، فاتحہ پڑھ کر انہوں نے شہداء کو خراج عقیدت پیش کیا، جنہوں نے ملک میں امن قائم رکھنے، قانون کی حکمرانی یقینی بنانے اور عوام کے تحفظ میں اپنی جانیں قربان کی۔ انہوں نے دہشت گردی، جرائم اور داخلی سلامتی کے چیلنجز کے سامنے پولیس اہلکاروں کی ان قربانیوں کو بہت سراہا۔ فیلڈ مارشل کو اسکول برائے ہائی امپیکٹ ایلیٹ لا انفورسمنٹ ڈیولپمنٹ اور پولیس کی استعداد بڑھانے اور جدید بنانے کے لیے جاری تربیتی پروگرام اور تمام اقدامات کے بارے میں بھی بریف کیا۔ انہوں نے کیڈٹ اسسٹنٹ سپرنٹینڈنٹس آف پولیس سے بھی ملاقات کی اور پولیس کے اہم کردار پر زور دیا کہ وہ شہریوں کی جان و مال کے تحفظ کی پہلی لائن آف ڈیفنس ہے۔ IG آف پولیس، ایڈیشنل اور سینئر پولیس افسران سے بھی خطاب کیا فیلڈ مارشل نے، اور انہوں نے اداروں کے درمیان تعاون، جدید پولیسنگ کے طریقہ کار اور عوامی اعتماد قائم کرنے کی اہمیت پر بہت زور دیا۔ یہاں آپ کو بتاتے چلیں، انہوں نے کہا کہ ایک مضبوط پیشہ ور اور عوام دوست پولیس فورس داخلی سلامتی اور قانون کی حکمرانی کے لیے ناگزیر ہے۔ فیلڈ مارشل نے کہا قانون نافذ کرنے کا فرض ایک مقدس اعتماد ہے اور مسلح افواج ہمیشہ پاکستان کے بہادر پولیس اہلکاروں کے ساتھ کھڑی رہیں گی۔ سینئر پولیس قیادت نے بھی اپنے عزم کا اعادہ کیا کہ وہ پولیسنگ کے معیار کو مضبوط بنائیں گے، پیشہ ورانہ صلاحیت میں اضافہ کریں گے اور موجودہ حفاظتی چیلنجز کے مطابق ضروری اصلاحات کو آگے بڑھائیں گے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ سمیرہ، آپ نے بڑا تفصیلاً ہمیں اپڈیٹ کیا۔ پاکستان پولیس فورس زندہ باد، پاکستان آرمڈ فورسز اینڈ لا انفورسمنٹ ایجنسیز آل پائندہ باد، اینڈ پاکستان ہمیشہ زندہ باد۔ آگے بڑھتے ہیں، اہم خبر شامل کرتے ہیں۔ اپوزیشن اور حکومتی ارکان کی چیئرمین سینٹ سے ملاقات ختم ہو گئی ہے۔ اپوزیشن لیڈر کی تقرری کے حوالے سے معاملات طے پا گئے ہیں۔ چیئرمین سینٹ ہاؤس میں اپوزیشن لیڈر کی تقرری کا اعلان کریں گے۔ تو اپوزیشن اور حکومتی ارکان کی چیئرمین سینٹ سے یہ اہم ترین ملاقات تھی جو ختم ہو گئی ہے۔ اپوزیشن لیڈر کی تقرری کے حوالے سے معاملات طے پا چکے ہیں۔ چیئرمین سینٹ ہاؤس میں اپوزیشن لیڈر کی تقرری کا اعلان کریں گے۔ تو وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر موجود ہیں، شہری رحمان اس وفد میں تھیں۔ اپوزیشن اور حکومتی ارکان کی چیئرمین سینٹ سے ملاقات ختم ہو گئی ہے۔
تو اپوزیشن اور حکومتی ارکان کی چیئرمین سینٹ سے ملاقات ختم ہو گئی ہے. اپوزیشن لیڈر کی تقرری کے حوالے سے جو معاملات تھے اب طے پا گئے ہیں. تو قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر جو کہ پہلے ہی اس حوالے سے جو تقرری تھی اب وہ مکمل ہو چکی تھی اور تب یہ طے ہو گیا تھا کہ سینٹ میں بھی اپوزیشن لیڈر کی تقرری کے حوالے سے معاملات طے پا گئے ہیں. Remain under consideration of the Senate Secretary. اہم ترین خبر دیں. سینیٹر راجہ ناصر عباس سینٹ میں اپوزیشن لیڈر مقرر ہو گئے ہیں. چیئرمین سینٹ نے اپوزیشن لیڈر کے نام کا اعلان کر دیا ہے. آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں سینٹ کے حوالے سے. سینٹ میں اپوزیشن لیڈر مقرر ہو گئے ہیں. سینیٹر راجہ ناصر عباس. چیئرمین سینٹ نے اپوزیشن لیڈر کے نام کا اعلان کر دیا ہے. اب سے کچھ ہی دیر پہلے اس نام پر اتفاق کر لیا گیا تھا. تو آپ کو بتا رہے ہیں کہ سینٹ کا اجلاس جاری ہے. چیئرمین سینٹ نے اپوزیشن لیڈر کے نام کا اعلان کر دیا ہے. سینیٹر راجہ ناصر عباس سینٹ میں اپوزیشن لیڈر مقرر ہو گئے ہیں. اور جیسے کہ اس سے پہلے بھی سینیٹر علی ظفر نے بتایا تھا کہ چیئرمین سینٹ اور اتحادی ارکان نے چیئرمین سینٹ علامہ راجہ ناصر عباس کو بطور اپوزیشن لیڈر ان کا نام تقرر کے لیے شامل کیا تھا.